اسٹیج پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت نسبت رسول کے حبیب جانشین والی تباشر حضور قبلہ پیر ثانی سرکار دعوت برکات العالیہ ان کے بھائی جانب جانشین پیر ثانی سرکار حضور قبلہ پیر عارف سلطان سرکار دعوت برکات العالیہ اور صاحبزادگان اور درد رکھنے والے اولیاء سے محبت کرنے والے یہاں پر اولیاء اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے میرے بھائی ہوں، سب سے پہلے میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ مجھے گفتگو کرنی کیا ہے، لیکن جب علامہ محبوب الہی صاحب نے ختم نبوت کا تذکرہ چھیڑا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چھیڑی تو میں نے دیکھا کہ مرشد کریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ بات ہو ختم نبوت کی، بات ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے تو مزہ نہیں آتا۔ الحمدللہ ختم نبوت کے اوپر سب سے پہلے اگر کسی نے پہرا دیا ہے تو وہ جنگ یمامہ میں صدیق اکبر نے دیا ہے۔ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے 274 صحابہ تمام جنگوں میں شہید ہوئے۔ کتنے؟ جتنی جنگیں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اور حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی تمام صحابہ کی اگر تعداد جمع کریں تو 274 بنتی ہے، اور روایات کا اختلاف 275 بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب جنگ یمامہ کا میدان سجایا گیا، ختم نبوت کے منکرین عرب کے اندر پیدا ہوئے، ختم نبوت کے اوپر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت پر پہرا دینے کا جب حکم فرمایا تو صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی۔ کتنی تھی؟ اور کفار جو موجود تھے ان کی تعداد کوئی 4 گنا زیادہ تھی، صحابہ کرام کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے کا منکر ہے، جو حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی بھی مانتا ہے تو اس کا فیصلہ صدیق اکبر کی تلوار کرے گی۔ اور الحمدللہ مرشد کریم جانتے ہیں، میں آپ کی نالج میں اضافہ کروں کہ جب پاکستان کے اندر تحریک ختم نبوت چلی، ہم نے کتابوں میں تو پڑھا تھا، علماء سے بھی سنا تھا، خطباء سے بھی سنا تھا، لیکن ختم نبوت کی تحریک جب ہماری زندگی میں چلی تو مرشد کریم کے تمام خلفاء میدان عمل میں موجود تھے۔ میں بلدیہ سے جب آیا تو الحمدللہ یہاں لانڈی میں نے دیکھا، کورنگی میں دیکھا کہ ختم نبوت کے اوپر اگر پہرا دینے کے لیے سب سے زیادہ گرجدار اگر دھرنا کو تھا تو وہ لانڈی کے اندر جہاں پر حاجی یونس صاحب موجود تھے، علامہ محبوب صاحب موجود تھے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر تحریک ختم نبوت چلی، جہاں پوری اہل سنت نے اپنا کردار ادا کیا۔ بزرگان دین نے میرے پیر صاحب سے ان دنوں بات کی، پیر صاحب فرما رہے کہ میں مدینہ شریف کا ان دنوں، حضرت نے وہاں سے دعا فرمائی، اگلے دن استعفیٰ ہو گیا۔ ختم نبوت کا نعرہ اور ایسا ڈھیلا ڈالا ہو تو نہ لگانا بہتر ہے، اگر نعرہ لگے سلسلہ نقشبندیہ میں ہماری بیعت ہے، سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان ہے، بزرگوں کا فیضان ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ واحد سلسلہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر تک جاتا ہے، اور فیضان ختم نبوت کے اندر بھی فیضان سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ایک نعرہ لگا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، رات کا بہت پہر ہے، بہت وقت گزر چکا ہے۔ تاجدار ختم نبوت
دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وہ لے سکتا ہے جو ٹناٹن سنی ہو، ہر بندہ نہیں لے سکتا. میں پورا پاکستان گھومتا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کا نام کون لے سکتا ہے جو ٹناٹن ہو؟ اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمیں اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. میں تمام صحابہ سے بھی پیار ہے. تو صدیق اکبر نے جب ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا اور ہم یہاں میدان میں بیٹھ کر آواز بھی بلند نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں خیال ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب میں وقت کی نگاہت کا خیال رکھتے ہوئے دعوت خطاب دیتا ہوں حضور قبلہ عالم کے غلام فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خضر الاسلام نقشبندی اعظمی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار اعظمیہ رحیمیہ سارے بادشاہ